خوش آمدید۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب ہم کسی ویب سائٹ کا نام لکھ کر انٹر دباتے ہیں تو اس ایک لمحے میں پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ آج ہم اسی چھپے ہوئے سفر کی کہانی جانیں گے کہ کیسے ایک ویب ریکویسٹ براؤزر سے نکل کر ویب سائٹ تک پہنچتی ہے اور پھر جواب لے کر واپس آتی ہے۔ تو چلیں اس ڈیجیٹل مہم جوئی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ وہ کون سا جادو ہے جو ایک کلک پر ایک خالی اسکرین کو سیکنڈوں میں ایک چلتی پھرتی ویب سائٹ میں بدل دیتا ہے؟ آئیے قدم بہ قدم اس پورے عمل کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو موٹے طور پر دیکھیں تو بس یہ 3 سٹیپس ہیں۔ براؤزر کچھ مانگتا ہے، سرور کو ڈھونڈتا ہے اور سرور جواب دے دیتا ہے۔ سننے میں تو بہت ہی سیدھا سادہ لگتا ہے نا، لیکن اصل کہانی ان مرحلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک نقشہ ہے اور اب ہم اس سفر کے ہر ایک موڑ کو قریب سے دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں، ایک ویب ریکویسٹ کبھی اکیلے سفر نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ٹیکنالوجیز کا ایک پورا عملہ ہوتا ہے جو اسے اس کی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان اہم کرداروں سے ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کردار ہے CDN یعنی کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورک۔ اسے ویب سائٹ کا سپیڈ بوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ویب سائٹ کا مین سرور امریکہ میں ہے اور کوئی اسے پاکستان سے کھول رہا ہے، تو ڈیٹا کو بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا نا۔ CDN کیا کرتا ہے؟ یہ ویب سائٹ کی بھاری چیزوں جیسے تصویریں اور ویڈیوز کی کاپیاں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اپنے سرورز پر رکھ دیتا ہے۔ تو اب جب کوئی ویب سائٹ کھولتا ہے تو اسے ڈیٹا امریکہ سے نہیں بلکہ اس کے سب سے قریبی CDN سرور سے مل جاتا ہے۔ تیز ہے نا؟ اب ملتے ہیں ویب سائٹ کے باڈی گارڈ سے یعنی WAS سے۔ یہ ویب سرور کے گیٹ پر کھڑا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اس کا کام ہے ہر آنے والی ریکویسٹ کی جانچ پڑتال کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ صرف جائز ٹریفک ہی اندر آئے اور کوئی بھی مشکوک یا نقصان دہ چیز باہر ہی روک دی جائے۔ تو یہ گارڈ کرتا کیا ہے؟ یہ ہیکنگ کے عام طریقوں کو پہچانتا ہے اور انہیں بلاک کر دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آنے والی ریکویسٹ کسی اصلی انسان کی ہے یا کسی خراب نیت والے روبوٹ کی۔ اور ہاں، یہ ریٹ لمیٹنگ بھی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک ہی جگہ سے بار بار بہت تیزی سے ریکویسٹ بھیج کر سسٹم کو مصروف کرنے کی کوشش کرے تو یہ اسے بھی روک دیتا ہے۔ جب کسی ویب سائٹ پر ٹریفک بہت زیادہ ہو جائے، جیسے کسی بڑی سیل کے دوران، تو ایک سرور اکیلے سب کو نہیں سنبھال سکتا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے لوڈ بیلنسر کی۔ یہ ایک ٹریفک پولیس والے کی طرح کام کرتا ہے جو آنے والی تمام ریکویسٹس کو بڑی سمجھداری سے کئی سرورز میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی سرور اوورلوڈ نہ ہو اور ویب سائٹ سب کے لیے چلتی رہے۔ تو یہ ٹریفک پولیس والا فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ کس ریکویسٹ کو کس سرور کے پاس بھیجنا ہے؟ اس کے 2 عام طریقے ہیں۔ پہلا ہے راؤنڈ رابن، جس میں وہ باری باری ہر سرور کو ایک ایک ریکویسٹ دیتا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ویٹڈ، جو تھوڑا زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا سرور اس وقت سب سے کم مصروف ہے اور نئی ریکویسٹ اسی کو بھیج دیتا ہے تاکہ کام برابر تقسیم ہو۔ اور پھر آتا ہے ڈیٹا بیس یعنی ویب سائٹ کی یادداشت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری اہم معلومات محفوظ ہوتی ہیں، جیسے صارفین کے اکاؤنٹس، ان کی پوسٹس، کامنٹس، سب کچھ۔ جب بھی ویب سائٹ کو کسی ایسی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے جو ہر ایک کے لیے مختلف ہو، وہ اسے ڈیٹا بیس سے ہی نکال کر لاتی ہے۔ چلیں جناب، اب ہم اپنی ریکویسٹ کی اصل منزل پر پہنچ گئے ہیں، ویب سرور۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ویب سائٹ کا سارا مواد اصل میں رکھا ہوتا ہے۔ تو ویب سرور خود کیا ہے؟ یہ ایک خاص کمپیوٹر ہے جس پر ایک خاص سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اپاچے یا اینجنکس۔ اور اسی سافٹ ویئر کے اندر ایک خاص فولڈر ہوتا ہے جسے روٹ ڈائریکٹری کہتے ہیں، جہاں ویب سائٹ کی تمام فائلیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے کمپیوٹر کے سی ڈرائیو کے ایک فولڈر کی طرح ہے، بس یہ پوری دنیا کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی ویب سرور ایک ہی وقت میں کئی ویب سائٹس کو ہوسٹ کر سکتا ہے۔ اسے ورچوئل ہوسٹس کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرح ہے جس میں کئی الگ الگ فلیٹس ہوتے ہیں۔ جب کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو سرور دیکھتا ہے کہ یہ کس ڈومین نیم یعنی کس فلیٹ نمبر کے لیے ہے اور پھر اسی ویب سائٹ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اب ویب سائٹ پر مواد 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسٹیٹک مواد، جیسے ویب سائٹ کا لوگو یا کوئی تصویر، یہ سب کے لیے ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ دوسری طرف ہے ڈائنامک مواد، جو ہر بار یا ہر صارف کے لیے بدل سکتا ہے، جیسے فیس بک کی نیوز فیڈ
یا کسی ای کامرس سائٹ پر آپ کی شاپنگ کارٹ۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو ڈائنامک مواد بنانے والا کوڈ ہے جیسے PHP یا پائتھون، یہ کہاں چلتا ہے؟ کیا یہ ہمارے براؤزر تک پہنچتا ہے؟ جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ اس کی مثال ایک ریسٹورانٹ کی طرح ہے۔ بیک اینڈ کوڈ کچن میں موجود شیف کی خفیہ ریسیپی ہے۔ ہمیں صرف بنی ہوئی ڈش یعنی HTML پیج نظر آتی ہے۔ ریسیپی، اس کے اجزاء، بنانے کا طریقہ، یہ سب کچھ کچن یعنی سرور کے اندر ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمام اہم کرداروں سے ملاقات کر لی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ جوڑیں اور ایک ویب ریکویسٹ کا شروع سے آخر تک کا پورا سفر ایک ہی بار میں دیکھیں۔ تو سفر شروع ہوتا ہے پتہ پوچھنے سے۔ جب ہم tryhackme.com لکھتے ہیں تو یہ تو صرف ایک نام ہے۔ کمپیوٹر کو اس کا اصل پتہ یعنی IP ایڈریس چاہیے۔ براؤزر سب سے پہلے اپنی یادداشت میں دیکھتا ہے۔ اگر پتہ وہاں نہیں ملتا تو وہ انٹرنیٹ کی فون بک یعنی DNS سرور سے پوچھتا ہے، جو اسے صحیح سرور کا IP ایڈریس بتا دیتے ہیں۔ پتہ ملنے کے بعد ہماری ریکویسٹ منزل کی طرف نکل پڑتی ہے، لیکن راستے میں کچھ چیک پوسٹ ہیں۔ سب سے پہلے WAF کا سیکیورٹی گارڈ اسے چیک کرتا ہے۔ کلیئرنس ملنے کے بعد ریکویسٹ لوڈ بیلنسر یعنی ٹریفک پولیس والے کے پاس پہنچتی ہے، جو اسے سب سے بہترین اور خالی راستے پر یعنی دستیاب سرور کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اور آخرکار ریکویسٹ اپنی منزل یعنی ویب سرور تک پہنچ جاتی ہے۔ سرور ریکویسٹ کو پڑھتا ہے۔ اگر کوئی خاص معلومات جیسے کسی کی پروفائل چاہیے ہو تو وہ ڈیٹا بیس سے پوچھتا ہے۔ پھر ان سب چیزوں کو ملا کر ایک مکمل جواب یعنی HTML، CSS اور جاوا اسکرپٹ کا ایک پیکج تیار کرتا ہے اور اسے واپس براؤزر کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ براؤزر ان تمام فائلوں کو وصول کرتا ہے اور ایک آرٹسٹ کی طرح انہیں جوڑ کر وہ مکمل اور خوبصورت ویب پیج بناتا ہے جو ہمیں اسکرین پر نظر آتا ہے، اور یہ سب کچھ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ہو جاتا ہے۔ واقعی کمال کی چیز ہے۔ تو اس پورے سفر کو سمجھنے کا مطلب صرف ٹیکنیکل باتیں جاننا نہیں ہے، اس سے ہمیں اس حیرت انگیز ڈیجیٹل دنیا کی قدر ہوتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور یہ علم ہمیں اسے مزید بہتر اور محفوظ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اب جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سادہ کلک کے پیچھے کتنا منظم اور طاقتور نظام کام کرتا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس بنیاد پر اور کیا کیا حیرت انگیز چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ امکانات کی کوئی حد نہیں۔